مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزوں، یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری ہفتہ ہے اور آئندہ اتوار کے آتے آتے انشاءاللہ تعالی ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا. اور ماہ ذوالحجہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، حج والا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس مناسبت سے ہم آج کچھ فضائل ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے فضیلتوں والے دن ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات اور متعدد احادیث مبارکہ میں ان 10 دنوں کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں. قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ میں اپنے کلام کا آغاز کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر میں ارشاد فرما رہے ہیں: والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو ان آیات میں پہلی آیت میں تو فجر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اور دوسری آیت میں 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. تو قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو موقت کرنے کے لیے، کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی بات کو وزندار بنانے کے لیے. قرآن اللہ کا کلام، اس میں اللہ جو کچھ فرما دیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کیا موقت چیز ہو سکتی ہے؟ پھر اس پر اللہ قسم کھا لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چیز کتنی موقت ہوگی. تو فجر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں تو کتنی جو ہے اہم بات ہوگی وہ کہ جس کی اللہ قسم کھائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس فجر کے وقت کی کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں ہے. کثیر تعداد مسلمانوں کی، میجارٹی کہوں گا، فجر کے وقت سوتے پڑے رہتے، جبکہ ایسا وہ وقت ہے کہ کائنات میں کتنی بڑی تبدیلی روز ہوتی ہے. زندگی میں کبھی ایک آدھ کوئی تبدیلی بڑی ہو گئی تو آدمی ہلکے رہ جاتا. یہ اتنی عظیم تبدیلی ہے کہ اندھیرا روشنی سے بدل رہا اور روزانہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب اظہار روزانہ ہے اور بابرکت وقت ہے. خیر، اس کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. دوسری آیت جو ہمارے موضوع کی مناسبت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اس کی تفسیر میں جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یعنی 10 دن. ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ اس سے مراد ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ جو ایام ہیں پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، یہ معاملی ایام نہیں ہیں، اس واسطے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑے اہم ایام ہیں اور اس کی قدر کریں. اب اس کی قدر کیسی ہونی چاہیے؟ احادیث میں سرکار اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنوں میں حج کا فریضہ رکھا ہے. اللہ کے بندے دنیا کے مختلف حصوں سے اس مقدس سرزمین جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں، فریضہ حج ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ایسے کام بہت پسند آتے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائے ہیں اور رسول پاک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان دنوں کی فضیلتیں بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ ہمارے یہ تنبیہ الغافلین کے درس میں وہ احادیث بیان ہوں گی. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو آئندہ 10 دن ذوالحجہ کے تشریف لا رہے ہیں، جب فضیلت والے ہیں، اس کی اللہ رب العزت قسمیں کھا رہا ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا فضیلت برائے فضیلت سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر ایسا نہیں ہوتا. فضیلت بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ان فضیلتوں کی یعنی جس چیز کے بارے میں فضیلت بیان ہو اس کی ہم قدر کریں اور اس کے بارے میں کچھ اہتمام کریں. تو وہ کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس حوالے سے ایک 6-8 باتیں آپ کو اہم موٹے موٹے حساب سے بتاؤں گا جو ان ذوالحجہ کے 10 ایام میں ہم کو انجام دینی ہے. تو پہلے اس حوالے سے کتاب تنبیہ الغافلین جو تصنیف حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ذوالحجہ کے 10 دنوں کے فضیلت کے بارے میں حضرت نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں سے چند منتخبہ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. 10 دنوں کی فضیلت، یہ ذیلی مضمون ہے
فقیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مراد حضرت نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، سیدنا عباس حضور کے جو چچا ان کے صاحبزادے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بڑھ کر، ان 10 دنوں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر اور کسی دن میں بھی اعمال صالحہ اس قدر محبوب نہیں، یعنی دوسرے دنوں میں اگر کوئی کتنے ہی اچھے کام کرے اتنا اللہ کے نزدیک محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ بلا قید ہے، یعنی کوئی بھی اچھے کام۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اس میں جان اور مال خرچ ہوتے، یعنی آدمی مال خرچ کر کے سواری لے کے ہتھیار لے کے کھانا پانی لے کے اللہ کی راہ میں جانا، اور پھر خالی جا کے آنا نہیں ہے، وہاں پہ لڑنا ہے، لڑنے لڑانے میں یا تو مارے گا یا مر جائے گا، تو وہ ایک بہت ہی سخت عمل ہے۔ اور شریعت میں جہاد کی کتنی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بڑے فضائل ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جنت میں پر دیے جائیں گے، اس میں اڑتا پھرے گا، بہت سے فضائل ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے کیا؟ پوچھے صحابہ کیوں؟ مجاہدین تھے، ان کی زندگی کا مقصد جہاد تھا، دین اسلام پھیلانا، اسلام کو غالب کرنا، تو وہ افضل ترین عمل سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں۔ تو صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دنوں میں کیے جانے والے کام افضل ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص، استثناء فرما رہے حضور، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر میدان میں نکلا اور پھر وہیں سب کچھ قربان کر دیا، یعنی شہید ہو گیا، مال بھی دوسروں کے حوالے ہو گیا، دشمن کے جان بھی چلی گئی، کچھ بھی لے کر نہیں لوٹ سکا، تو ویسا جہاد چھوڑ کر کے باقی کوئی کام بھی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ سے افضل نہیں۔ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند احمد اور دارمی، ان حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی، یعنی معتبر ترین حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں، اور نہ ہی کوئی دن ان سے افضل ہے۔ عرض کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا دن بھی ان جیسا نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی نہیں، مگر یہ کہ ایسا شخص جس کا گھوڑا میدان جہاد میں کام آیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ وہی بات ہے، راوی دوسرے ہیں، تھوڑے الفاظ مختلف ہیں۔ یہ حدیث بھی نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند احمد، دارمی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک نوجوان تھا، ذو الحجہ کا چاند ہوتے ہی روزہ شروع کر دیتا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ حضور نے ان دنوں کے بارے میں کوئی ایسے ارشاد پاک نہیں بیان فرمائے تھے جس میں روزے رکھنے کی تاکید کی ہو، لیکن وہ اپنے طور پہ کر لیتا تھا کہ روزے رکھ لیتا تھا ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی۔ یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر وجہ پوچھی کہ بھائی کیوں رکھ رہے ہیں تم یہ دنوں میں روزے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ دیکھو آپ کیسا اظہار محبت ان لوگوں کا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لوگ بولتے دل میں محبت رہنا، بھائی زبان سے بولنے کا کرنے کا کیا ہے؟ دیکھو دل میں بہت محبت رہی تو ابل کے آتی، زبان سے اظہار ہو ہی جاتا۔ ہاں اس میں منافقت نہ رہنا، دل میں ہے نہیں کوئی بات، آپ ظاہر کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو، بہت محبت کرتا ہوں، یا دل میں یہ ہے کہ اپنے کو ان سے کام نکالنا ہے، یا بہت اچھے آدمی ہیں آپ تو کام نکالنے کو بول رہے ہیں، اچھے ہے بول کے نہیں بول رہے ہیں، تو ایسا نہ رہنا، ظاہر اور باطن ایک رہنا مومن کا۔ تو محبت دل میں ہو تو اس کا اظہار ہونا ہی چاہیے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوگا، اہل سنت والجماعت میں زبان سے زیادہ اظہار محبت ہے۔ آپ دیکھو کہ زبانی جمع خرچ ہوتے ہوگا ہمارے پاس، عملی جو ہے جو اقدامات محبت کے تقاضے کے طور پہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو تھے اللہ والے لوگ سچے، وہ دل میں بھی محبت رکھتے تھے اور اظہار بھی کرتے تھے۔ کہنے لگے وہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے یہ حج کے اور دینی شعائر کے دن ہے، دینی شعائر وہ تو قربانی ہوتی، مناسک ہوتے ہیں، ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نشانات، یعنی یہ کام دیکھ کے اللہ کی محبت بڑھ جاتی بندوں کے دل میں، اللہ کی تعظیم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس واسطے ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو اصل تقوی کا مقام دل ہی ہے نا، تو جن کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو یہ جو شعائر ہیں، کعبہ ہے، مدینہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، عرفات ہے، قربانی، یہ سب کی تعظیم بھی اس کے دل میں ہوگی نا۔ تو کہنے لگا کہ یہ دینی شعائر کے دن ہے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال والے لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے، یعنی اس غرض سے میں روزہ رکھ لے رہا ہوں یا رسول اللہ، میں حج تو نہیں کر سک رہا ہوں، قربانی تو نہیں کر سک رہا ہوں، لیکن روزہ رکھ لے رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں حج قربانی کا ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ قربان کرنے کا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر ملے گا۔ 8ویں تاریخ کے روزے میں انہی چیزوں کا 100 کے بجائے 1000 کا ثواب ہوگا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا 2000 کا ثواب، اور یہ 2 سالوں کے روزے کے برابر ہے، ایک پچھلا ایک آئندہ، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ تو یہ حدیث گو کہ ضعیف روایت کے ساتھ آئی ہے، لیکن فضائل میں محدثین اور فقہا کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قابل اعتبار ہوتی ہے، یعنی فضیلت حاصل کسی چیز کی کسی عمل سے ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی روایت ہے، تو ضعیف کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کو فنی علمی بات بتا رہا ہوں، آج کل کیا ہو گیا، یہ جو غیر مخلد یا گمراہ قسم کے جو فرقے نکلے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ضعیف حدیث کو لوگوں میں ایسا باور کرا رہے ہیں جیسا جھوٹی حدیث ہے۔ ارے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوئی اہمیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں صحیح حدیث پہ عمل کرو۔ یہ بہت بڑی جو ہے خیانت ہے علمی۔ ایسی حدیث جو حضور کی حدیث نہ ہو اور کوئی حدیث کے اس کو کہتے ہیں موضوع، گڑی ہوئی، تو وہ کوئی حدیث نہیں ہوتی، اور ایسی حدیث بیان کرنا گناہ ہے، کہ حضور فرمائے نہیں، حضور کی طرف کوئی بات منسوخ کر دینا گناہ ہے۔ البتہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو ہو تو حضور ہی کی حدیث، لیکن جو راوی ہوتے ہیں ان کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو صحیح حدیث بیان کرنے والے کا ہوتا۔ صحیح حدیث بیان کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ شرائط ہیں، محدثین کی جانب سے کچھ اصول انہوں نے بنائے کہ بھائی ہم صحیح کے خانے میں اس حدیث کو ڈالیں گے کہ جس کے بیان کرنے والا راوی یہ خوبیوں کا حامل ہو۔ اس درجے میں اگر وہ راوی نہ ہو تو اس کو وہ صحیح حدیث کے خانے میں نہیں ڈال کے ضعیف حدیث میں ڈالتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا راوی ہے۔ ہاں، تو یہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے، اس واسطے اس کے اوپر بھی فضائل میں عمل کیا ہے۔ البتہ احکام کے بارے میں اگر کوئی معتبر صحیح حدیث ہو تو اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ضعیف حدیث سے افضل ہوتا ہے، ضعیف حدیث سے۔ لیکن پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضعیف حدیث ہو تو ہم اس کو چھوڑ دے کے صحیح حدیث سے بلکہ لے لیں گے۔ اب وہ اس میں فقہا کے بھی کئی اصول ہیں کہ کبھی وہ لوگ صحیح حدیث کو اس وجہ سے ترک کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اس میں وجہ ہوتی ہے، کوئی ایسی علت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے صحیح حدیث نہیں لی جا سکتی۔ اب یہ سب فنی باتیں ہیں، یہ عام لوگوں کے سمجھ کے نہیں ہے، ہم کو اس واسطے بولے تقلید کر لو، کسی امام کی پیروی کر لو، کیونکہ پھر آپ جو ہے اپنے طور پہ اگر تحقیق کرنے بیٹھیں گے تو جس لیول کا علم اپنے طور پہ تحقیق کرنے کا ہونا ہے وہ علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے میں حدیث کو ماننے والا ہوں اور اس پہ عمل کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اس واسطے کوئی بڑے عالم جیسے مجتہد ہے، امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو یا امام مالک ہو یا احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان میں سے کسی ایک کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ اپنے طور پہ ہم قرآن حدیث سمجھتا ہوں بلکہ حدیث کچھ مان رہا ہوں نہ میں غلط کر رہا ہوں کیا، بلکہ ایسا نہیں کر سکتے، بھٹک جاتے اس سے، گمراہ ہو جاتے۔ اس واسطے کسی امام کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے میں فضائل بیان ہوئے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہے ان 10 دنوں میں۔ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی عرفہ کے ایک دن کا روزہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا، البتہ عاشورہ کے دن کا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ نہ رکھے، 9، 10 یا 10، 11 2 روزے رکھے اس روزے کے بارے میں، ورنہ صرف عرفہ کا روزہ بھی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، لیکن بہتر ہے کہ 8 اور 9 ذی الحجہ کے 2 روزے رکھ لے، لیکن اگر کوئی خالی 9 کا بھی رکھے تو رکھ سکتا ہے۔ اب آئیے ایک اور جو ہے اس حوالے سے روایت ہے کہ نور کے 5 طبق۔ ہاشم بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ دعائیہ کلمات انہی 10 دنوں میں پڑھے، خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں نور کے 5 طبق ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب ہوں اور عظمت والے ہوں بجائے ان 10 دنوں کے، لہٰذا ان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے رہا کرو۔ تو اس حدیث سے کیا فضیلت معلوم ہوئی؟ ان دنوں میں کثرت ذکر کرنا چاہیے۔ اکابر کا معمول، اکابر بولتے بڑے بڑے جو ہستیاں گزرے، اللہ والے جو نیک لوگ گزرے ان کو کہتے ہیں اکابر، بڑے لوگ۔ تو ان کا معمول ان دنوں میں کیا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان پورے 10 دنوں میں بستر پر ہوں یا مجلس میں اللہ اکبر ہی کہتے رہتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں تکبیر پڑھنے کی اللہ نے قرآن میں تاکید فرمائی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، قرآن میں آیا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو ان دنوں میں کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، حج کے احکام وغیرہ بتلائے۔ عطاء بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، وہ بھی ان 10 دنوں میں راستے میں ہو یا بازار میں تکبیر کہتے رہتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بلند آواز سے بھی کہتے تھے، اگر کوئی بلند آواز سے نہ کہے تو کم از کم تکبیر اللہ اکبر یا تحلیل لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر کرتا رہے۔
ابو زیاد فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر یہ بھی تابعی ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ بھی تابعی ہیں، اور ان کے علاوہ جن اصحاب علم و فقہ کو بھی ہم نے عید کے دن یہ ایام تشریق میں دیکھا، ایام تشریق 5 دن ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، سب انہی کلمات کا وظیفہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ثابت بنانی یہ بھی تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان 10 دنوں میں اپنے واعظ و تذکیر بولتے نصیحت کی مجلسوں میں بات کرتے کرتے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے، اور فرماتے کہ یہ ذکر کے ایام ہیں، کثرت ذکر کے، ذکر تو ہمیشہ ہی کرتے رہنا ہے، کثرت ذکر کے ایام، لوگوں کا بھی یہی معمول رہا، یعنی نیک لوگ جو بھی اس زمانے میں تھے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں کو دیکھا کہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ابو معشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نقعی یعنی ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہیں سے عشرۂ ذی الحجہ میں راستے میں چلتے ہوئے تکبیر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ جو جولا ہے ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ لیث ابن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے مجاہد یہ بھی تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ سے عشرۂ ذی الحجہ میں راستے میں تکبیر کہنے کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دنوں میں جو شخص آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہے تو یہ افضل ہے، اور جو بلند آواز سے کہتا ہے جبکہ مقصد ایک شرعی بات کے اظہار کا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کے بھول گئے لوگ آپ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں تو تاکہ لوگوں کو بھی دھیان ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ روایت سے ثابت ہے۔ اچھا اب اس حوالے سے 4 کا عدد یعنی 4 نمبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دنوں سے 4 دنوں کا انتخاب فرمایا، یعنی جو بھی دن دنیا میں اس میں سے 4 دنوں کا انتخاب فرمایا، مہینوں میں سے 4 مہینوں کا، عورتوں سے 4 عورتوں کا، اور 4 آدمی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، 4 آدمی ایسے ہیں جن کی خود جنت مشتاق ہے، یعنی جنت چاہے گی مجھ میں آنا ہے، لوگ اپن چاہ رہے ہیں نا جنت میں جانا ہر ایک مسلمان کی آرزو ہے، لیکن 4 لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جنت چاہے گی مجھ میں آنا، کیا شان ہوگی، اللہ اکبر۔ دنوں میں سے پہلا جمعے کا دن ہے جس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مومن بندہ اس میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی مانگ لے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا یعنی پہلا دن جمعہ کا ہے 4 دنوں میں، دوسرا عرفے کا دن ہے کہ جب وہ دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بطور فخر فرماتے ہیں ذرا میرے بندوں کو دیکھو جو غبار آلودہ یعنی حجاج حضرات غبار آلودہ پراگندہ بال بکھرے ہوئے بال دھول میں لت پت اپنے مال خرچ کر کے جسم و جان کو مشکل و مشقت میں ڈال کر یہاں پہنچے ہیں، یعنی سرزمین مکہ میں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تیسرا قربانی کا دن ہے، یہ دن جب آتا ہے اور بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے بندے کے کیے ہوئے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی بدل ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا عید الفطر کا دن ہے کہ بندے جب رمضان کے روزے سے فارغ ہو کر عید کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کرنے والا اپنی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، اور میرے بندوں نے ماہ مبارک یعنی رمضان کے روزے رکھے اور آج عید کے لیے نکلے ہیں اور اپنے اجر کے طالب ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں فرشتوں کو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو یہ 4 دن ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مہینوں میں سے یہ 4 ہے، رجب کا مہینہ، یہ ذوالقعدہ یہ جو مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا ذوالحجہ، اور چوتھے اس کے بعد آنے والا محرم۔ تو یہ 3 تو مسلسل ہیں، ایک علیحدہ ہے، ان کو اشہر حرام کہتے ہیں، حرمت والے مہینے قرآن سے ثابت ہیں۔ 4 عورتیں یہ ہیں جو افضل ہیں، کیا ہے؟ مریم بنت عمران بی بی مریم، سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ دوسرے خدیجہ بنت خویلد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی، بی بی خدیجہ ام المومنین، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے دیگر بنات کی والدہ معظمہ۔ تیسرے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور چوتھی افضل خاتون کون ہے؟ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ 4 عورتیں جنت کی طرف پہلے جانے والے ہر قوم میں سے الگ الگ ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم پر سبقت لے جائیں گے، تمام عرب کے لوگوں میں حضور، بلکہ سب سے پہلے حضور ہی جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ دوسرے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جو اہل فارس، جو فارس کی قوم ہے، ایران یہ ترکی اور کسی فارسی کہلاتے ہیں، ان میں سبقت لے جائیں گے۔ تیسرے حضرت صہیب جو اہل روم بولے تو یہ یورپ کی طرف آتا نا، تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ چوتھے حضرت بلال جو اہل حبشہ پر افریقہ کے جو لوگ ہیں ان میں سبقت لے جائیں گے۔ وہ 4 آدمی جن کی جنت مشتاق ہے، سبحان اللہ، جنت طالب ہے کہ یہ مجھ میں آئیں، سبحان اللہ۔ پہلے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ جنت مشتاق ہے ان کی۔ دوسرے حضرت سلمان فارسی، تیسرے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 حضرات، تو یہ 4 جو ہے دنوں کی فضیلت اور 4
دنوں میں عرفہ جو ہے نا وہ آیا، اس کے واسطے یہ پوری روایت لائے، مگر اس سے ہم کو دوسرے فضائل بھی معلوم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب آئیے عزیزوں، میں نے کہا نا کہ 6-7 کام ہے کچھ جو اب آنے والے ایام میں، چونکہ آئندہ اتوار آنے تک ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کو آج وہ کام جو ہم کو آگے کرنا ہے بیان کرتا ہوں۔ اس میں پہلا کام تو کیا ہے، نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی 9 دنوں تک رکھے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم از کم 8-9 کا رکھ لے، وہ بھی نہیں تو کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھ لے، جیسا کہ فضیلت حدیث میں بیان ہوئی۔ دوسرے، نفل نمازیں کثرت سے پڑھے، کیونکہ کوئی بھی نیک کام ان دنوں میں اللہ کو افضل ہے، تو نماز سے بہتر کیا کام ہو سکتا بھائی؟ تو سب سے زیادہ اہتمام کوشش کرے تہجد کا، جو افضل ہے تمام نفل نمازوں میں۔ پھر اللہ توفیق دے تو اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور بھی جب موقع ملا، یاد آیا مغرب کو گئے، مغرب کی نمازیں پڑھ لی، بعد 2 رکعت اضافہ پڑھ لیتا ہوں، عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، عشاء کے بعد 4 پڑھ لے کے سوتا ہوں، ایسا کچھ بھی اہتمام کر لو آپ لوگ۔ تیسرے جو ہے صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، جو بھی اپنے سے بن پڑتا، پیسے کی صورت میں ہو، اناج کی صورت میں ہو، اور کسی کی جسمانی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، تو آسان کام ہے۔ مسکرا کے مسلمان سے ملنا بھی صدقہ بلکہ ہے۔ تو اتنا ہمارے دین میں اجر و ثواب رکھا ہے، نیت ہونا اللہ سے اجر پانے کی اور اچھے کاموں کی۔ اچھا، تو چوتھے کیا کرنا، کثرت ذکر اللہ۔ حدیث شریف میں آیا تسبیح کرو، ان دنوں میں تحلیل کرو، تحمید کرو۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ سے کوئی ذکر کرنے کو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نے تو کم از کم سبحان اللہ اتنا تو پڑھ سکتے۔ تو اس سے کیا ہوگا، زبان کے گناہوں سے نہ صرف ہم بچ جائیں گے بلکہ تسبیح اور ذکر کرنے کا ثواب بھی پاتے رہیں گے۔ آج کل کیا ہر زمانے میں سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں، غیبت، جھوٹ، شغل خوری، بد کلامی، بہتان ترازی، اور بھی کئی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، ذکر اللہ کرتے رہنا۔ اب بعض مرشدین تو اپنے مریدین کو تسبیح وسبیح لے کے نہیں پڑھنا بولتے، کہ بولتے اس میں ریاکاری ہوتی بولتے۔ بعض شروع میں مریدین کو بولتے تسبیح لے کے پڑھ لے بھائی، عادت تو بھی ہوتی تیرے کو ذکر کی بلکہ، تو بعد میں وہ تسبیح چھڑا دیتے، مگر ذکر کا عادی تو ہو جاتا ہوں۔ طریقہ ہے نا بھائی، جیسا کوئی آدمی بیمار ہوا تو ڈاکٹر صاحب دوائیں دیتے، ہمیشہ کھاتے رہو، بولتے کیا اچھے ہو بھائی، مت کھاؤ بولتے، تو ویسی چاہیے۔ تو تسبیح بولتے پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ سے کوئی ذکر کرنا۔ تحلیل بولتے لا الہ الا اللہ کا کوئی ذکر کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ سے۔ تحمید بولتے حمد کے کلمات، الحمدللہ پڑھنے کو بولتے ہیں، الحمدللہ الذی، جو بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں تو کم از کم الحمدللہ۔ تو نمازوں کے بعد تو سب مسلمانوں کو ذکر کرنا چاہیے، نہیں کرتے کئی جنے دیکھا میں، عصر میں فجر میں تو امام کو پلٹ کے بیٹھنے کا موقع ملتا تو نظر پڑی تو صفوں میں کئی لوگ خالی بیٹھے ہوئے تھے دیوانوں کے جیسا۔ خالی نہیں بیٹھنا، ذکر کرنا، کم از کم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار کچھ تو بھی پڑھنا۔ اور مسجد میں بیٹھے ہوئے رہے نماز کے انتظار میں، خالی نہ بیٹھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کچھ تو بھی جو آپ کو پسند ہے ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا۔ تو یہ دنوں میں تو کثرت ہے ذکر۔ پانچویں کیا کرنا، ایام تشریق میں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے ہمارے کو۔ ایام تشریق کس کو بولتے ہیں، 5 دن ایسے ہیں جو یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، ان کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ ان کو کیوں بولتے ہیں تشریق، اس کی تفصیل میں کیا وقت زیادہ ہوتا، ٹائم نہیں ہے، تشریق کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ دن کون سے ہے، 9 ذی الحجہ کی جمعہ، یعنی آپ کے سال جمعہ کو آ رہا 9 ذی الحجہ، ابھی چاند نہیں ہوا، اندازے سے بول رہا ہوں، چاند کی وجہ سے آگے پیچھے ہوا تو ایڈجسٹ کر لینا آپ لوگ، لیکن اگر جیسا کیلنڈر میں آیا وہ حساب سے جمعہ سے شروع ہو رہا، تو 9 ذی الحجہ جمعہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ منگل کی عصر تک ہر نماز کے بعد میں فرض پڑھتے ہی 3 مرتبہ تکبیرات پڑھنے کا ہے، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور امام صاحب مقتدی سے پڑھنا، اور عورتیں بھی پڑھنا، ان گھر میں نماز پڑھنا ہے نا فرض کے بعد، اگر کوئی بھول گیا چھوڑ دیا تو اللہ معاف کر دیں گا، لیکن علماء کہیں کہ 1 مرتبہ کم از کم تکبیر ان دنوں میں نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بلند بولے تو کوئی بھی بلند آواز سے مراد یہ نہیں ہوتی بہت چیخنا، جیسے کئی لوگ ہیں آمین بولتے تو انہوں شافعی رہتے بھی نہیں، مگر چھپ تو بھی لوگوں کا دیکھا کہ آمین پکارتے، نہیں کرنا ویسا۔ احناف کے پاس آمین جو ہے دعائیہ کلمہ ہے، اور دعائیہ جتنے کلمات ہیں ہمارے پاس سب پست آواز سے کرنا ہے۔ کوئی شافعی ہے تو ان کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی اور مسلک میں جو اہل سنت والجماعت کے مسالک ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس اگر آمین بلند کرنا ہے تو کہو آپ، مگر اس میں بھی مسئلہ بتلا رہا ہوں کہ بہت چیخ کے نہیں کہنا ہے۔ قرآن بھی پڑھ لیں آپ تو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت چیخ کے پڑھنا، گلی میں لاؤڈ اسپیکر لگا دینا، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر کھول کے پوری محلے کو قرآن سنا رہے ہیں، آداب ملوث نہیں رکھتے لوگ، کئی سوتے رہتے، کھاتے رہتے، بیمار رہتے، یا کئی غافل رہتے، قرآن ہو رہا ان کو کوئی اہمیت نہیں ہے، باتیں کر لیتے رہتے، تو گناہ ہمارے کو ہوتا۔ تو اس واسطے بلند آواز سے مطلب یہ ہے کہ نہ بہت بلند نہ بہت پست، درمیانی آواز۔ قرآن میں جہری نہیں حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت ایسی کرو، ذکر بھی کرو تو یہی حکم ہے، ایک ہمارے دین میں اعتدال ہے۔ تو اب کے سال کیا ہے، ایام تشریق 9 ذی الحجہ جمعہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ منگل کی عصر تک 3 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد
3 مرتبہ کہنا کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ وللہ الحمد. ہاں اب چھٹی چیز کیا کرنا ہے؟ صاحب استطاعت اگر ہے تو قربانی واجب ہے. تو کون ہے صاحب استطاعت؟ اس کے احکام پچھلے جو ہے درس میں بیان کیا. تو اگر ان پر واجب ہوتی ہے قربانی تو ان کو دینا چاہیے. اور افضل کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو دینا، باقی 2 دن بھی دے سکتے ہیں لیکن فضیلت پہلے دن کی ہے. 7واں کام، قربانی اگر کوئی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ناخن اور بال نہیں تراشنا، نہیں کاٹنا. اگر کوئی نہیں بھی دے رہا قربانی اور ایسا کر لیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی قربانی دینے کا ارادہ ہے تو انہیں تو بالکل بھی نہیں کاٹنا ناخن اور بال، اور قربانی دینے کے بعد میں کٹوا لے سکتے. 8واں اور آخری کام جو صرف یہ مہینے میں یہ دنوں میں نہیں بلکہ عمر بھر کرنا ہے ایک مسلمان کو، وہ ہے صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا. یہ بات کیوں بول رہا ہوں میں؟ قربانی دیتے ہم، گوشت پکا کے کھاتے ہم، گوشت بانٹتے ہم، تکلیف دیتے دوسروں کو. کئی لوگ ایم ایل اے میں خون بہا دیتے. اب بھائی ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں غیر مسلم ہمارے لوگ رہتے، برادران وطن ہیں، ان کے مذہب میں جو ہے بڑے جانور کی قربانی منع ہے. تو ہمارے پاس کوئی چیز حلال ہے تو قیامت تک حرام تو نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو اذیت نہیں ہونا بلکہ اگر چھپا کے کر لے رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے تو ہمارے دین میں منع ہے کیا؟ ہمارے دین میں تو راستے میں تکلیف دہ چیزیں ہٹائے تو ثواب ہے. آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کو آپ اس کے مذہبی حوالے سے اذیت دو بلکہ حکم ہے کیا؟ لے جا کے اس کے سامنے کاٹ کے بتاؤں میں کاٹتا ہوں، میرے دین میں فرض ہے، تو یہ اسلامی حکومت ہے یا آپ کو ایسا حکم ہے؟ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اب یہاں تو آپ کا ڈومینیشن ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا. جو علاقوں میں مسلمان جو ہے کم تعداد میں ہیں وہاں کیا کیا ہو رہا سب آپ کو معلوم ہے. اس بنیاد پہ موب لنچنگ کر دے رہے ہیں، قتل کر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اپنی جان بچانے، اپنا دین بچانے، اپنی آبرو بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی مصلحت سے کام کر لے رہا ہے تو کہ ہمارے دین میں منع ہے، تو لوگوں کو نہیں مان رہتے اس بات. تو میں صفائی کے بارے میں تو اس واسطے بول رہا ہوں کسی کو کبھی بھی تکلیف دینا برا ہے. تکلیف کسی کو ہو یا نہ ہو اپنے طور پہ صاف و ستھرا رہنا ہمارے دین میں لازم ہے. کیونکہ کیا حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ تنظفوا فإن الاسلام نظیف. صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا ہے. مسلمان کیا سمجھے؟ صاف ستھرے بولے تو میرے کپڑے صاف رہنا، خالی میں عطر لگا کے رہنا، میری ٹوپی میرا شایا صاف رہنا. صاف ستھرے بولے تو آپ کا جسم بھی صاف رہنا، آپ کا لباس بھی صاف رہنا، آپ کی گفتگو بھی صاف ستھری رہنا، آپ کا ماحول بھی صاف ستھرا رہنا، آپ کی مسجد، آپ کی خانقاہ، آپ کا گھر، آپ جہاں بیٹھے جہاں رہے صاف ستھرا رہنا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ اس واسطے بول رہا ہوں مسلمانوں کے پاس عام ایک بات کیا ہو گئی، صاف ستھرا رہنا بول تو میرا گھر صاف، چلو اتنا سوچ لیا. پہلے تو ویسا بھی نہیں سوچ رہی، میں صاف سوچ لیا تو بہت پیچھے انہیں. نہیں تو آپ دیکھو مسلمانوں کے گھر میں کیسا بد سلیقی کا ماحول رہتا، کیسا کچرا پڑا ہوا رہتا، کیسا برتن الٹے ہوئے رہتے، کیسا چپلا پڑے ہوئے رہتے. تربیت ہی نہیں ہے نا. تو کیا کرتے ہیں، بہت توفیق ہو گئی اپنا گھر صاف. تو مطلب اپنا گھر صاف بولے تو کچرا لے کے بازو والے کے پاس ڈال دینا، گلی میں پھینک دینا. آپ دیکھو مسلمانوں کے محلے میں گزرتے ہوئے آپ بولیں گے کہیں کو ایسا تنقید کر رہے ہیں. ضرورت ہے تنقید کی بھائی، صفائی ہمارے دین کا حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث میں آیا. اور کیسا مسلمانوں کا محلہ، ان کا معاشرہ، ان کی مسجدیں، ان کے گھر رہتے. دیکھو آپ 99.9% مسلمانوں کی آبادی کے محلے میں آپ جا کے دیکھو، کچرا کنڈی ہونے کے باوجود کنڈی کے باہر پھینک کے جاتے کچرا. یہ سکھایا ہمارا دین. ارے دوسروں کی خدمت کرے تو ثواب بل کے سکھایا، دوسروں کی خدمت نہیں بھی کرے تو دوسروں کو تکلیف تو نہ کو دو. کیا کرتے؟ میں اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا جو ہے مسلمانوں کے محلوں میں سے گزرتے ہوئے ایسا کچرا کنڈی رہتی تو تھوڑا اونچی رہتی نا کچرا کنڈی. کئی عورتوں کو دیکھا میں بکیٹوں میں یا کچھ بھی پاکٹوں میں کچرا لائے، اپنے گھر کے جو برتن میں کچرا جس میں لے کے آتے ہو لگا اٹھا کے انہیں کنڈی میں نہ ڈالتی، کنڈی کے بعد اسے ڈال کے زور زور سے ایسا ایک ٹکڑا بھی نہ لگا جھٹک کے جاتی، روڈ کے اوپر پھینک کے جاتی. 10 منٹ میں ہوا چلی، گاڑیاں گزرے، پورا کچرا سڑک کے اوپر پھیلتا. سوچو آپ کتنی بری بات ہے. اس سے ہمارا جو کیا اثر دوسری قوموں پر پڑیں گا. ہمارے اسلاف ایسے تھے، ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے لوگ دین میں داخل ہوئے، اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے دین کو برا سمجھ رہے لوگ. نہیں مسلمان ایسا ایک ذہن بنا ہوا ہے غیر مسلم کا، آپ کو نہیں معلوم. اس میں بہت سے لوگ صحیح بھی ہے ہمارے بارے میں، جو رائے ان کی ہے ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ کے چھے ہو. تو اپنی اصلاح کرنا، یہ اس خیال سے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، مسلمان ایسا رہنا چاہیے، ایسا رہنا، وہ سیکھنا کیسا رہنا. آدھا بھی نہیں معلوم. مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد جب مسلمانوں کی آبادی ہے، نمازیں پڑھ لیتے ہوں گے، میں مانتا ہوں، حالانکہ نہیں پڑھتے، مان بھی لیتا ہوں، چلو اپنے مذہبی کوئی موقعوں پر مذہبی مظاہر بھی کر لیتے، یہ بھی مان لیتا ہوں. لیکن مسلمانوں کے اندر جو معاشرت ہے نا بہت خراب ہے، بہت خراب ہے مسلمانوں کی معاشرت. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مجلسیں، محفلیں، میزبانی، یہ سب معاشرت سے تر ہوتی چیزیں. آپ دیکھو قدم پر یہ مظاہرے ایسے ہیں ہمارے، اس سے ہمارے دین کو ہم بدنام کرنے کے ذمہ دار ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم کو صاف ستھرا رہنے اور اپنی معاشرت کو سنوارنے کی توفیق بخشے.